اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 38۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو تعلم جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپائیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کریں۔ اے اللہ تو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وما یخفا اور نہیں مخفی علی اللہ اللہ تبارک و تعالی پر، من شیء کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے مخفی ہو۔ اللہ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس آیت میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا، بچانا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو کیا کر رہا ہوں؟ برب آبان کے علاقے کے اندر، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ یہ نماز قائم کریں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو موڑ دینا اس گھر کی طرف، اور ان کو کیا کرنا؟ پھل بھی دینا۔ مکے میں کون سے پھل اگتے ہیں؟ لیکن ہر پھل ملتا ہے۔ کیوں؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا۔ اے ابراہیم آپ نے دعا کی کہ ان کو پھل دینا، ہم نے کیا کیا؟ یجبا الیہ، کھینچے چلے آ رہے ہیں سارے پھل میوہ جات۔ یجبا الیہ، آپ نے دعا کی، ہم نے رخ ہی موڑ دیا۔ ہمارے ملک کے اچھے اچھے پھل آپ کو یہاں نہیں ملیں گے، وہاں ملیں گے۔ کیوں؟ مل دنا، اللہ فرما رہا ہے ہماری طرف سے۔ کیوں؟ ہم نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے، اب وہ عالمی منڈی بن چکی ہے۔ ہو گیا نا؟ وہ ساری چیز کے بعد اب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے، اے اللہ تو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے تجھ سے۔ اس کا پیچھے والے سبق سے رابط کیا ہے؟ دعا ہو رہی تھی شہر کو امن والا بنانا، یہاں میوہ جات دینا، یہاں میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، کر جا رہا ہوں ان کو کیا بنانا؟ نمازی بنانا۔ یہاں پر سیدنا ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ ربط یہ ہے، اے اللہ میں نے یہ جو کچھ مانگا ہے تو جانتا ہے، میں نے کیوں مانگا، یہ امن کیوں مانگا میں نے، تو جانتا ہے نا، میرے ارادے کو تو جانتا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز تیرے اوپر مخفی ہے نہیں، تو جانتا ہے، اس مقصد کو تو کیوں میں نے کہا ہے، لوگوں کے دل اس کے دل تو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، الذی وہ ذات۔ اب یہ شکر کلمات ہیں کن کے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ کھانا کھا لو پھر کیا کرنا ہے جی؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ نعمت مل جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بتایا گیا کہ آپ جس بھی حالت میں ہو بیماری کی، الحمدللہ علی کل حال، پھر بھی تیرا شکر ہے۔ تو الحمدللہ الذی، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، وہب لی، عطا کیا مجھے، علل کباری، بڑھاپے میں۔ 80 یا 81 مفسرین لکھتے ہیں
عمر تھی سیدنا ابراہیم کی اور اللہ نے بیٹا عطا کیا. عطا کیا مجھے علی الکبر بڑھاپے میں اسماعیل سیدنا اسماعیل، یہ بڑے تھے اسحاق سے. ٹھیک ہے جی. و اسحاق، اور مجھے عطا کیا. یہ نعمت تو نے عطا کی تو پھر تیرا کیا ہے؟ شکر ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع، خوب سننے والا ہے، الدعا، دعا کو. میں مانگتا رہا تو نے مجھے عطا کر دیا. ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. رب اجعلنی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. کیا مطلب؟ نماز قائم کرنے والا، نماز پڑھتے تھے وہ، نماز قائم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. نہیں وہ بھی قائم کرتے تھے. دیکھیں توفیق دینا کہ میں ثابت قدم رہوں، نماز پڑھتا رہوں. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نمازی بنانا. نماز میں بھی یہ دعا تشہد میں پڑھتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں پڑھتا رہوں، قائم کرتا رہوں. یہ توفیق کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وہی مانگ رہے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی. کیا سبق ملتا ہے؟ اولاد کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. نماز نہیں پڑھتے جی، چلو جی بڑے ہو کے پڑھ لیں گے. دعا بھی، کوشش بھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب 10 سال کا ہو تو تھوڑا سا سختی کرو، اس کے ساتھ یہ دعائیں بھی ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا، اور قبول فرما ہماری دعاؤں. ربنا اغفر لی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اے ہمارے پروردگار میرے والد کو بخش دینا. جی، ان کے والد مسلمان تھے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ میرے والد کو، والد ہی ہے نا میرے والد، تو چاچا کہاں گیا؟ دیکھیں نہیں، یہ آیت پہلے کی ہے. یہ آیت پہلے، ایک آیت سورت 11 پر ہے غالباً، اور آیت نمبر 114. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب واضح ہو گیا کہ ابراہیم کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اللہ نے منع کر دیا. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اب بخشش کی دعا نہیں کرنی. تو یہ پہلے کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، جب باپ نے نکال دیا تھا تو پھر کیا کہا تھا؟ سلامتی ہو اور میں دعا کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. والدین بھی کہہ سکتے ہیں، والدیہ، میرے والدین. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے والدین کے لیے، ربنا اغفر لی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے. ربنا، ہمارے پروردگار، اغفر لی، بخش دے، والدیہ، والدین کو، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، یوم، اس دن، یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار تو ہی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز زمین و آسمان میں مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق.
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کے سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنانا اور میری ذریت کو بھی، اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ بخش دینا ہمارے والدین کو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب کیا ہوگا؟ قائم ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔